السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم پارہ نمبر 16 کا آخری رکوع پڑھیں گے، رکوع نمبر 17 جو سورۃ طٰہٰ کا بھی آخری رکوع ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى۔ ولولا اور اگر نہ، کلمتن ایک بات، سبقت پہلے سے ہو چکی ہوتی، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لکانا تو ضرور ہوتا، لزامن چمٹنے والا عذاب، وأجل مسمى اور ایک وقت مقرر کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تکذیب رسالت کے باوجود ابھی تک ان پر عذاب نہیں آیا تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ آئندہ بھی نہیں آئے گا، بلکہ ابھی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے، جیسا کہ وہ ہر قوم کو مہلت دیتا ہے۔ جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چمٹنے والا عذاب آ جاتا ہے اور ان کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوتا۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح وأطراف النہار لعلک ترضی۔ فاصبر بس آپ صبر کیجئے، علی اس پر، ما یقولون جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک اور تسبیح بیان کریں ساتھ حمد کے اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها اور اس کے غروب سے پہلے، ومن آناء اللیل اور رات کی گھڑیوں میں، فسبح بس تسبیح بیان کیجیے، واطراف النہاری اور دن کے کناروں میں، لعلک ترضی تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان تمام اوقات میں، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے کے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، اور اس میں ساری عصر کی نماز آ گئی، فجر کی نماز آ گئی، تہجد کی نمازیں آ گئیں، اس کے علاوہ رات کی گھڑیوں سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں، اور اطراف النہار سے مراد ظہر کی نماز ہے، کیونکہ ظہر کا وقت جو ہے وہ دن کے شروع والے حصے میں ہوتا ہے، تو اس میں ساری نمازیں مراد ہیں۔ اس کے علاوہ تسبیح و تحمید میں نماز، تلاوت، ذکر اذکار اور تمام دعائیں، نوافل وغیرہ سب شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان اوقات میں تسبیح کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ کے ہاں آپ کو وہ مقام اور درجہ حاصل ہو جائے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ وَلَا تَمُدَّنَّ اور ہرگز نہ آپ پھیلائیں یا بڑھائیں، عَيْنَيْكَ اپنی دونوں آنکھیں، اِلیٰ طرف، ما متعنا جو ہم نے فائدہ دیا، بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ان میں سے مختلف لوگوں کو، زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا کی زندگی کی رونق ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں، وَرِزْقُ رَبِّكَ اور رزق آپ کے رب کا، خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اس آیت میں بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، لیکن آپ کے ذریعے سے آپ کی ساری امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی رونق والی چیزوں کی طرف اپنی نگاہیں نہ بڑھائیں، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کے اندر شکر والے جذبات پیدا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو آخرت کا ثواب، اجر و ثواب ہے، وہ دنیا کے مال و ثواب کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، وہ بے سر و سامانی کا یہ عالم کے گھر میں چمڑے کی 2 چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسر و کسریٰ کس طرح آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اس کے باوجود کہ آپ افضل الخلائق ہیں یہ حال ہے۔ فرمایا، عمر کیا تم اب تک اس شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں، یعنی آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری سورۃ التحریم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔
وَأْمُرْ اور حکم دیجیے اہلک اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ نماز کا، واصطبر علیہا اور خود بھی اس پر جمے رہیں، لا نسألک رزقا نہیں ہم آپ سے مانگتے کوئی رزق، نحن نرزقک ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی اور عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ذریعے سے ان کی امت کو بھی اس بات کا پابند بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، ہم آپ سے کوئی رزق مانگتے تو نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ عاقبت تقوی والوں کے لیے ہے، یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے رازق ہے نا، سب کو رزق عطا فرماتے ہیں، لیکن آخرت میں پرہیزگاروں کو رزق عطا فرمائیں گے، یعنی آخرت کی جو جنت کی پاکیزہ روزی ہے نا وہ تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ وقالو اور انہوں نے کہا لولا کیوں نہ یاتینا تو لے آتا ہمارے پاس بھی آیتن کوئی نشانی میں ربی ہی اپنے رب کی طرف سے، اولم تاتہم بینۃ ما فی صحف الاولی کیا نہیں آئی ان کے پاس نشانی وہ جو پہلے صحیفوں میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں، جیسے سمود نے اونٹنی نشانی مانگی تھی، تو اس طرح کی نشانیاں طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان کے پاس پہلی کتابوں میں نشانی نہیں تھی، یعنی پہلی کتابیں تورات، انجیل اور زبور وغیرہ میں، تو کیا ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات موجود نہیں ہیں جس سے ان کی نبوت کی تصدیق ہو جاتی، یا ان کے پاس پچھلی قوموں کے حالات نہیں پہنچے اس قرآن کے ذریعے سے؟ انہوں نے جب معجزات کا مطالبہ کیا اور انہیں دکھایا گیا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے تو انہیں کیسے پھر ہلاک کر دیا گیا؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا ولو اور اگر انا بے شک ہم اہلکناہم ہلاک کر دیتے ان کو بعذاب ساتھ عذاب کے من قبل ہی اس سے پہلے، وقالو تو یقیناً وہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، ربنا اے رب ہمارے، لولا کیوں نہ ارسلتا بھیجا تو نے الینا ہماری طرف رسولا ایک رسول، فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا پھر ہم پیروی کرتے تیری آیات کی، من قبلی پہلے سے، ان نذل کہ ہم رسوا ہوں، ذلیل ہوں، ونخزا اور ہم رسوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے کہ ہم آپ کو پیغمبر بنا کے ان کے پاس بھیجتے تو انہوں نے ضرور یہ کہنا تھا کہ اللہ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا۔ تو اب یہ اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا، اب ان کی کوئی حجت باقی نہیں ہے۔ کل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کل کہہ دیجئے کل ہر کوئی متربص انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا پس انتظار کرو، فستعلمون ان قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی کون سیدھے راستے والا ہے، ومن اہتدی اور کون ہدایت والا ہے۔ کل متربص ہر کوئی انتظار کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر دونوں ہی انتظار میں ہیں کہ دیکھو کفر غالب آتا ہے یا اسلام غالب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہے اور کون اللہ کی توفیق سے سیدھے راستے پر ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ جو مسلمان ہیں وہی ہدایت یافتہ ہیں اور اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا سیدھا اور سچا دین ہے۔